سورہ انفال کی آیت نمبر 46 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے ان کے متحد ہونے کو بیان فرماتا ہے اور آپس کے اختلاف انتشار سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے، اور یوں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے آپس میں جھگڑا کرا، آپس میں لڑے تو نامراد ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ آج پوری دنیا میں یہ بات ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں اگر کوئی قوم سب سے زیادہ بے حیثیت ہے اور سب سے زیادہ گری اور پڑی ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں کسی کو ستایا جاتا ہے یا کسی کو پریشان کیا جاتا ہے، چیچنیا ہو یا بوسنیا ہو، افغانستان کے علاقے ہوں یا روس کے علاقے ہوں یا ہندوستان کے مختلف خطے اور صوبے ہوں، اگر کسی قوم کو پریشان کیا جا رہا ہے اور کسی قوم کو ستایا جا رہا ہے، کسی پر جبر و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت کو سر بازار نیلام کیا جا رہا ہے یا ان کے سروں سے دوپٹوں کو کھینچا جا رہا ہے یا کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ بے اکرامی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، آپ پوری دنیا گھوم جائیں اور پوری دنیا کے کسی خطے میں معلوم کریں جہاں سب سے زیادہ ظلم کسی قوم پر اگر ہو رہا ہے تو اس قوم کا نام نکل کر آئے گا اور اس کا نام مسلمان ہوگا۔ کیا نام ہوگا اس کا؟ یہ حقیقت ماننا ہے اور اس کے ماننے میں کوئی عار نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہے کہ یہ اسباب کیوں پیدا ہوئے، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ ایک دور ماضی کا ہم نے وہ بھی تابناک دیکھا ہے جہاں الفتیں اور محبتیں تھیں، جہاں پیار تھا، اتحاد اور اتفاق تھا، اسلحہ ان کے پاس نہیں تھا، بارود ان کے پاس نہیں تھا، فوجی طاقت نہیں تھی، کوئی قوت نہیں تھی، مال نہیں تھا، اسباب نہیں تھے، ہتھیار نہیں تھا، کالج نہیں تھے، اسکول نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، جدید اسلحہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ساری دنیا میں غلغلہ تھا، ساری دنیا میں شور تھا۔ ایک قوم ہے جس کا پرچم ساری دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، لہرایا جا رہا ہے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ وہ آپس کی محبت، آپس کا پیار، آپس کی الفت، آپس کا اتحاد اور اتفاق تھا۔ وہ بلال حبشی ہو، حبشہ کے رہنے والے ہوں، کالے اور کلوٹے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، سلمان فارسی ہو، زبان فارس کی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، عداس نینوا کے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صہیب روم کے ہو، مختلف جگہ کے تھے، مختلف خاندان کے تھے، مختلف قبیلے کے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر وہ ایک قالب اور ایک جان بن گئے، اور ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے کہ پیاسے جان دینا گوارا کر لی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی کہتے ہیں، میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ اگر کچھ زندگی کی رمق اور چمک ہوگی تو اس کو پانی تو پلا ہی دوں گا۔ وہ سراہی اور وہ پانی کا مشکیزہ لے کر نکلے، دیکھا بھائی بالکل آخر دم پر ہے، سراہی کا مشکیزے کا منہ کھول کے اس کے ہونٹ پہ لگایا، بغل سے کسی کی آہ نکل گئی تو بھائی نے اپنے ہونٹ کو سل لیا اور بغل میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ صحابی اس کے پاس گئے اور اس کو قریب تھا کہ پانی پلاتے کہ تیسرے کی آہ نکل گئی، تو اس نے بھی ایثار اور قربانی کے جذبے کا سبق دیا اور اس نے تیسرے کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ صحابی تیسرے کے پاس مشکیزہ لے کر پہنچے، اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتے اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ دوسرے کے پاس آئے، دوسرا بھی دنیا سے جا چکا تھا،
اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئے، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، صحابہ نے پیاسے جان دے دی، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرا۔ دنیا میں ترقی اور ترقی کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ مسلمان آپس میں محبت، الفت، پیار، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہے۔ یہی اتفاق جب تک قائم تھا جب تک ساری دنیا میں اسلام کا پرچم تھا، اور جب سے یہ اتحاد پارا پارا ہوا اور اس کے ٹکڑے ہوئے اور اس کے اندر انتشار پیدا ہوا، ساری دنیا میں مسلمان قوم بے حیثیت ہو گئی، بے قیمت ہو گئی۔ شاید اس سے زیادہ آبادی، اس وقت سے زیادہ آبادی کبھی بھی دنیا میں مسلمانوں کی اس سے زیادہ آبادی نہیں ہو۔ تیل کے کنویں جتنے آج مسلمانوں کے پاس ہیں، اس سے زیادہ ذخائر نہیں ہو سکتے۔ معدنیات، سونے اور چاندی کے ذخائر آج بھی اسلامی ممالک میں ہے۔ مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اسلحہ ہے، فوج ہے، تمام چیزیں ہیں۔ آپس کا اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تیل کے کنویں نہیں تھے، مال دولت نہیں تھی، اسباب نہیں تھے، سیم و زر نہیں تھا، اور دنیا کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن آپس کا پیار اور محبت تھا، اللہ سے تعلق تھا، تو ساری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ یہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ کیا ہوگا؟ دو نتیجے بیان فرمائے، فَتَفْشَلُوا، پس تم نامراد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، بے حیثیت ہو جاؤ گے، بے موقع ہو جاؤ گے، خش و خاشاک کی طرح تمہاری اوقات ہو جائے گی۔ ایک سیلاب آتا ہے، اس سیلاب کے ساتھ خش و خاشاک، کچرا اور کوڑا بہہ کر آتا ہے، کنارے پر لگ جاتا ہے۔ بڑے سمندر دیکھے ہو، لہر اٹھتی ہے سمندر کی، ایک تھپیڑ آتا ہے موجوں کا اور کنارے پر کچرے کو جمع کر دیتا ہے۔ اس کچرے کی، اس کوڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ضرورت ہے آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی، ضرورت ہے اس وقت آپس میں محبت اور الفت پیدا کرنے کی۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں۔ مدینے میں اس سے پہلے دو قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ دونوں میں آپس میں گتھن گتہ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، سالوں صدیاں جنگیں چلا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آگے چند آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نبی تمہارے لیے جو کامیابی ہے، ایک کامیابی کا سبب تو یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ رہی، دوسرا یہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اندر جو محبت ڈالی ہے، الفت ڈالی ہے، جو پیار ڈالا ہے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو بھی ان کے اندر پیار اور محبت نہیں ڈال سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ علماء نے لکھا دو سبب ان کی کامیابی کے تھے، ایک اللہ کی مدد اور نصرت، دوسرا آپس میں پیار اور محبت۔ وہ بھوکے مرنا گوارا کرتے تھے۔ ایک سری کسی کے گھر میں آتی تھی، قربان ہو جاؤں میں صحابہ کے ایثار پر، ایک سری گھوم کے آتی ہے، ایک سری کسی صحابی کے گھر پہ آتی ہے تو دوسرے کو خیال ہوتا ہے وہ میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ محتاج ہے، وہ سری اس کے گھر میں پہنچاتا ہے، اس کو دوسرے کا خیال آتا ہے، اس کو تیسرے کا، وہ سری 7 گھر میں گھوم کے واپس اسی گھر میں آتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہے ترقی کے راز، یہ ہے ترقی کے راز۔ ہم نے الگ ہی کچھ فلم بنائی، ہم نے الگ ہی کچھ سوچ بنائی ہے
ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی، ترقی کی راہ اسی وقت ہموار ہوگی جب ہم صحابہ کے نقش قدم اور طریق پر چلیں گے۔ سن 16 ہجری میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام میں لشکر نے پڑاؤ ڈالا، بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، عیسائی قلعے میں جا کر محصور ہو گئے، باہر سے انہوں نے سارا تانا بانا بن دیا، اندر رسد ختم کر دی اور وہ مجبور ہو گئے صلح پر۔ وہاں سے خط آتا ہے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، ہم مذاکرے کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرہ اس وقت ہوگا جب آپ کے خلیفہ آ کر اس مذاکرات کے کاغذ پر دستخط کریں گے۔ امیر لشکر نے مدینہ خبر پہنچائی حضرت عمر کو کہ یہ عیسائی صلح کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ مذاکرے میں دستخط آپ کے ہوں گے، آپ کو وہاں سے آنا پڑے گا۔ صحابہ سے مشورہ کیا، وہاں سے امیر المؤمنین چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، ایک غلام ساتھ ہوتا ہے، 22 لاکھ مربع میل کے اندر جس کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہو، وہ پیدل چل رہا ہو اور اونٹ پر اپنے غلام کو سوار کرایا ہو۔ جب اس لشکر پر پہنچے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور یہ کہا چلو ان سے چل کے مذاکرات کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، مذاکرات کے کاغذ پر دستخط کرتے ہیں۔ تو ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا امیر المؤمنین، یہ عیسائیوں سے ملاقات کرنا ہے، ان کے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی، ان کے پادریوں سے ملاقات ہوگی۔ یہ رومی عیسائی شام کے لوگ بڑے مہذب ہیں، بڑے تہذیب یافتہ ہیں۔ امیر المؤمنین، آپ کے کرتے میں پیبند لگ رہے ہیں، سفر کی وجہ سے کچھ میلا ہو گیا، اے امیر المؤمنین جبہ دوسرا تبدیل کر لیجئے، کپڑے بدل لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا اے ابو عبیدہ، اگر یہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا تو میں کوڑے سے خبر لیتا۔ پھر فرمایا اے ابو عبیدہ، کس فکر میں ہو، کس زعم میں ہو، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو اللہ نے ہمیں عزت کس وجہ سے دی ہے؟ ہم دنیا میں سب سے ذلیل قوم تھے، ہم سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں تھا، مکہ پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی حکومت کو تیار، ننگے بھوکے لوگوں پر کون حکومت کرے گا؟ ان کو تو خود کھلانا پڑے۔ راستہ چلتے لوگوں کو لوٹتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، کوئی حکومت کو تیار نہیں تھا۔ اے ابو عبیدہ، ہم دنیا میں سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت دی ہے۔ سنو حضرت عمر کا قول، فرمایا اے ابو عبیدہ، جس دن ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت چاہیں گے اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا۔ جس دن ہم اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے عزت چاہیں گے اللہ ہمیں پھر ذلیل کر دے گا۔ ہماری ذلت کے اسباب یہ ہے آپس کا اختلاف، آپس کا انتشار، یہ ہمیں جینے نہیں دینا۔ ساری دنیا میں ایک نعرہ ہے اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ دو لوگ ہیں جماعت میں، دو لوگ ہیں کمیٹی میں، دو لوگ ہیں، نعرے اتنے بلند بلند ہیں ایسا لگتا ہے کہ کل یہ جماعت پوری دنیا میں انقلاب لا دے گی۔ ایک صدر ہے، ایک سیکرٹری ہے، اتحاد اور اتفاق کا نعرہ ہے۔ یہ صدر اور سیکرٹری میں ہی آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں، یہ حال ہو چکا ہے مسلمانوں کی جماعتوں کا، انجمنوں کا، پارٹیوں کا۔ دو لوگ ہیں، ان دو میں بھی آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ اتحاد اور اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ ایک تو اس کو سمجھنا ہے کہ ذریعے سے پیدا ہوگا۔ ایک تو یہ بہت بڑی چیز ہے، کامیابی کی دلیل ہے آپس کا اتحاد اور اتفاق۔ رائے کا اختلاف ہونا الگ چیز ہے، رائے کا اختلاف ہونا الگ چیز ہے، یہ اس سے نہیں جوڑا جائے گا۔ رائے کا اختلاف ہونا الگ چیز ہے، لیکن آپس میں جڑنا، آپس میں ملنا یہ الگ چیز ہے۔ صحابہ میں رائے کا اختلاف تھا، کوئی ہاتھ یہاں باندھتا تھا، کوئی نیچے باندھتا تھا، کوئی زور سے آمین کہتا تھا، کوئی دھیرے سے آمین کہتا تھا،
لیکن آپس میں ملے ہوئے تھے، آپس میں گتم گتا اور کچھ تو خو نہیں تھے، بلکہ آپس میں سب جڑے ہوئے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کسی کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی صحابہ کا اختلاف دیکھے کہ صاحب صحابہ میں بھی تو اختلاف ہوا ہے، تو یہ کیسے اختلاف رحمت ہو سکتا ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ اختلاف دو صحابی میں ہوا، ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میں جنگ بھی ہوئی، اکثر بہت سارے صحابہ شہید بھی ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس روم کے بادشاہ نے خط لکھا، بہت غور سے سننے کا ہے۔ روم کے بادشاہ نے خط لکھا، تیسرا آدمی فائدہ اٹھاتا ہے۔ سنیے نا مثال، دو میں لڑائی ہو رہی تھی، شیر اور چیتے میں، لومڑی ادھر دیکھ رہی تھی، وہ تو لڑتے لڑتے خونم خان ہو گئے، جس گوشت کے ٹکڑے پر لڑائی ہو رہی تھی جب تھک گئے اس نے جھٹا مارا اور لے کے چلی۔ تو اس روم کے بادشاہ نے دیکھا دونوں میں لڑائی ہے، کچھ تو خون ہے، خون گرم ہے، چلو اس کا موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یہ پتہ نہیں تھا یہ اصحاب محمد ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ ہے، صحبت یافتہ ہے۔ تو اس روم کے بادشاہ نے امیر معاویہ کو خط لکھا، اے امیر معاویہ، حضرت علی سے تمہاری جنگ چل رہی ہے، ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، بس تمہارے ایک اشارے کی ضرورت ہے، ہماری فوجیں رات میں تمہاری فوجوں سے جا ملیں گی اور کل صبح کا سورج نکلے گا، ہم حضرت علی کے لشکر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اے امیر معاویہ، تمہارے ایک اشارے کی ضرورت۔ سمجھ گئے حضرت امیر معاویہ؟ اس خط میں جواب، اس کا خط کا جواب لکھا اور یوں لکھا، ایھا الکلاب، اے رومی کتے، یہ جواب لکھا اس کو، زبردست خط لکھا اور کہا، اے رومی کتے، ہم دونوں بھائیوں کے آپس کے اختلاف اور جنگ سے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم متحد نہیں ہیں۔ جس دن بھی تو نے علی کے لشکر کی طرف آنکھ اٹھائی، علی کے لشکر کا پہلا سپاہی جو تیرے خلاف نکل کر جنگ کے لیے آئے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، امیر معاویہ ہوگا۔ اختلاف ہے، جنگ کے میدان میں لڑائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی تیسرے کو دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے آپس میں متحد ہونے کی، آپس کے اختلاف کو، انتشار کو ختم کرنے کی۔ وہ انتشار، وہ اختلاف کیسے ختم ہوگا؟ ایک تو یہ کہ یہ دلوں میں محبت کوئی نہیں ڈالے گا۔ یہ کہنا ساری دنیا میں اتحاد ہو جائے، اتحاد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اتحاد اور اتفاق کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ان میں خود آپس میں اتفاق نہیں ہوتا، دوسرے یہ کہ جو اتفاق کے نعرے لگاتے ہیں ان کے نعرے لگانے کا معنی یہ ہوتا ہے ہماری بات مان لو تو اتفاق ہو جائے گا، دوسری پارٹی والا کہتا ہے ہماری بات مان لو تو اتفاق ہو جائے گا۔ جب دونوں اپنی بات منوا رہے ہو تو کیسے اتفاق ہو سکتا ہے؟ لا محالہ تیسری کسی چیز کو لانا پڑے گا، اور تیسری ایسی چیز کو لانا پڑے گا، ایسی چیز کو داخل کرنا پڑے گا جس میں غلطی کا امکان نہ ہو، اور وہ اس ذات کی رائے ہوگی جو خالق کائنات ہے، خلاق اعظم ہے، یا اس کی بتائی ہوئی شریعت پر آمنا اور صدقنا پڑھنا پڑے گا، وہ ہے قرآن کریم۔ جب تک اس کتاب پر متفق نہیں ہوں گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑو۔ اکثر علماء کے نزدیک اللہ کی رسی سے مضبوط قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کو جب تک ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، لہذا اس میں ہم اپنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑا سکتے۔ اس کتاب کا جو حکم ہوگا وہ قیامت تک کے لیے ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ ایک چیز تو اتفاق پیدا کرنے کی یہ ہے
کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، شریعت کے احکام کو مضبوطی سے پکڑو، ایک بات ہے۔ دوسری یہ کہ دلوں میں محبت اور الفت پیدا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ دلوں میں محبت اور الفت پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ نسخہ ہے، اکسیر ہے، آزمانے کی چیز ہے۔ جب تک ایمان اور عمل صالح نہیں ہوگا، جب تک آپس کے دل نہیں جڑیں گے، چونکہ دلوں کو جوڑنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اے نبی اگر ساری دنیا کا مال و دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان دونوں قبیلوں میں آپ محبت اور الفت پیدا نہیں کر سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کری ہے۔ اور اللہ سے انعام حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور اللہ کا انعام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی انعام، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ضرورت ہے لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دینے کی، اچھے کام کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی، نماز کی، زکوٰۃ کی، ایثار کی، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی، آپس میں مل جل کر رہنے کی، یہ ضرورت ہے۔ جب تک اس روش پر لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس طریق پر لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس راہ پر گامزن نہیں ہوں گے جس راہ پر صحابہ رضی اللہ عنہم گامزن تھے، جب تک ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہوگا۔ نعرے بہت سے لوگ لگائیں گے لیکن ان نعروں سے حاصل ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ دو چیزیں میں نے بتائی، ایک اللہ کا کلام اور ایک عمل صالح۔ جب یہ دو چیزیں پیدا ہوں گی تو پھر آپس میں اللہ دلوں کو جوڑ دیں گے۔ جب دل جڑیں گے تو پھر اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا، اور اگر اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہوا، اسی طریقے سے اختلاف اور انتشار کے شکار ہوئے، تو آگے اللہ کہتا ہے وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہاری حیثیت کم ہو جائے گی، تم بزدل قوم ہو جاؤ گے، تمہارے یہاں ایسے ایسے حالات پیدا ہوں گے، ڈر ہوگا، گھبراہٹ پیدا ہوگی، بے چینی پیدا ہوگی، کہیں جھگڑے کی فضا عام ہوگی، اور تمہارے ہاتھ اور پیر کانپنے شروع ہو جائیں گے۔ چارپائی کے نیچے گھس کے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کی صدا بلند کرو گے، وجہ کیا ہوگی؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل چکی ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے لوگوں کو عمل صالح کی دعوت دینے کی، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب اللہ کی طرف رجوع ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی دلوں میں محبت ڈالیں گے۔ جب دلوں میں محبت ہوگی تو پھر اتحاد اور اتفاق ہوگا، اور جب اتحاد اور اتفاق ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ترقی کی راہ پر گامزن کر دے گا۔ اللہ ہم سب کے اندر، پوری امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اتحاد اور اتفاق کی فضا کو عام فرمائے۔ اختلاف سے، انتشار سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، پوری امت کی، مسلم ممالک کی، تمام تر امت مسلمہ کی اللہ اختلاف سے، انتشار سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔